Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to the According to the Philosophy channel, and today I'm here with another very interesting story. اور آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ایک سولجر کے متعلق ہے. کہتے ہیں ایک سولجر جو کہ ابھی جنگ بندی کے بعد اپنے گھر کال کرتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو ایک گڈ نیوز دیتا ہے کہ مام ڈیڈ آئی ایم کمنگ ہوم، میں واپس آ رہا ہوں. تو بھائی ایک سولجر کے والدین ہی اس میرے جملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوشی ہوتی ہے جب ان کا بچہ جو ہے وہ کئی مہینوں بعد آ رہا ہوتا ہے. اور خالی یہ نہیں کہ کئی مہینوں بعد آ رہا ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ وہی واپس آ رہا ہے، زندہ واپس آ رہا ہے. تو اس پر وہ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں. بہرحال جب اس نے یہ بات کہی کہ میں آ رہا ہوں تو جناب ان کے والد صاحب نے بھی اونچی اونچی گھر میں آوازیں لگائیں اپنی بیوی کو، جی ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے. جس نے بھی سنی سارے خوش ہوتے گئے. اچھا یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے باپ کو کہ ڈیڈ کہ میں آ تو رہا ہوں لیکن میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی آ رہا ہے. اور ایک معاملہ یہ ہے کہ میرا دوست جو ہے ڈیورنگ وار اس نے کیا کیا، اس نے کسی مائن پر کیا کر دیا تھا، پیر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جب بلاسٹ ہوا تو اس کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو وہ معذور ہے، وہ بھی میرے ساتھ آ رہا ہے. تو جب اس کے پیرنٹس یہ سنا تو انہوں نے غم کا اظہار تو کیا اس میں، بیٹا ٹھیک ہے، ویئر سوری اباؤٹ ہم. لیکن آگے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ آنے والا ہے. پیرنٹس نے کہا ٹھیک ہے، آئے گا 10 دن رہے گا، 5 دن رہے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد چلے جائے گا، ویل مینیج دیٹ. لیکن وہ کہتا ہے کہ ڈیڈ وہ آ تو رہا ہے لیکن 5 یا 10 دن کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہی اب رہے گا. بیکاز ہی کین ہینڈل از آل اسٹفس ورکس، وہ نہیں ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکتا، تو اسے ہمارے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. اس کے والد صاحب اسے سوچتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ اسے یہیں پر رہنا پڑے گا. یس ڈیڈ اسے یہیں پر رہنا پڑے گا، بیٹے نے کہا. تو تھوڑا ڈیڈ اس کے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو ہم پر بوجھ بن جائے گا، ہم کیسے ہینڈل کریں گے اسے، کیونکہ نہ تو اس کی ایک ٹانگ ہے نہ ہاتھ ہے، وہ تو پھر ایک بڑی ذمہ داری ہے، اسے ہینڈل کرنا کافی زیادہ مشکل ہے. بہرحال اس کے بعد کال کٹ ہوئی اور 10-15 دن بعد جب کہ سولجر کے گھر آنے کا واپس ٹائم تھا تو اس کے گھر دوبارہ ایک کال آتی ہے. اور اس دفعہ کال آتی ہے کہ جناب آپ جلدی سے کیا کریں، ہیڈ کوارٹرز پہنچ جائیں، یہاں پر کسی نے سوسائڈ کر لی. اور کسی نے نہیں، کنفرم تھا کہ آپ ہی کے بیٹے نے سوسائڈ کی. تو اس کے پیرنٹ جو ہے وہ وہاں پر جاتے ہیں، جلدی سے وہاں پر جب پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جب وہ وقت آتا ہے، وہ مومنٹ آتا ہے کہ اپنے بچے کی باڈی سے وہ چادر ہٹا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کرنے والا انہی کا بیٹا تھا. لیکن یہاں پر ایک بات جو تھی بڑی ہی شاکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ جو شخص نیچے مرا ہوا پڑا ان کا بیٹا تھا، اس کی ایک ٹانگ اور اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا. یعنی وہ اپنے ہی متعلق اپنے گھر والوں کو بتا رہا تھا کہ میری ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ نہیں ہے، اگر میں آؤں گا تو پھر کیا آپ لوگ ہینڈل کر پائیں گے خوشی سے. تو دے سیڈ کہ وہ تو بوجھ بن جائے گا. تو سولجر کو لگا کہ میں شاید اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاؤں، اور جس وجہ سے اس نے سوسائڈ کمٹ کر دی. تو بہرحال یہاں پر ہمارا یہ بات یا یہ ڈیمانسٹریشن دینے کا بالکل مقصد نہیں ہے کہ بھئی کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہے تو سوسائڈ کر لو. وی آر ناٹ ہیئر ٹو پروموٹنگ سوسائڈ. اور ساتھ ہی ساتھ ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا. انسان کی جو افیکسینیشنز ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ ایک ہائر درجے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں اس کیسز میں ایسا ہو، لیکن مورل اس کہانی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو محبت ہے، وہ محبت جو ہے وہ ہمیشہ سب لوگوں کے لیے کیا ہونی چاہیے، ایکولی ہونی چاہیے. تو بھائی تھینک یو سو مچ، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.